حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام قبول کیا تھا نا، یہ بات یاد رہے کہ آپ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن آپ نے کفار مکہ کے خوف سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اور آپ نے ہجرت بھی اس وقت تک نہیں کی تھی کیونکہ کفار مکہ کا خوف تھا۔ لیکن جب غزوہ بدر کا معاملہ ہوا تو اس وقت ایک واقعہ ایسا ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کے کنویں کے پاس موجود تھے اور ابو لہب وہاں قریب موجود تھا۔ اتنے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں پر آئے، اور ابو لہب ان سے بدر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو حضرت ابو سفیان نے پوری رودات سنا دی، تو ابو لہب کو بہت غصہ آیا، اور جب حضرت ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک سفید سوار موجود تھے، وہ کون تھے، یعنی اس پر حیرت کا اظہار کیا، تو حضرت ابو رافع کی زبان سے نکلا بے ساختہ کہ وہ تو فرشتے تھے۔ تو اس پر ابو لہب کو بہت غصہ آیا، آپ کو بہت زد و کوب کیا، اور اس طرح آپ نے زندگی گزاری۔ آپ کی اولاد کی تعداد 6 تھی، 35 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ کے جو ہے وہ صاحبزادوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ آپ کی مرویات کے بارے میں آتا ہے کہ 68 روایات آپ سے مروی ہیں، جن میں سے وہ روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کے کان میں اذان دی وہ بھی آپ سے مروی ہے، اور اسی طرح وہ روایت کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دروازے کو بطور ڈھال استعمال کیا، یہ بھی آپ سے مروی ہے۔ اسی طرح وہ روایت کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو اس بات کی ممانعت فرمایا کہ چوٹی باندھ کر نماز نہ پڑھے، یہ بھی آپ سے مروی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کہ آپ نے فرمایا کہ کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اسی قوم کا حصہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ ہی سے مروی ہے، اور اسی حدیث پاک کے سبب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو زکوٰۃ کی وصولی سے منع فرمایا تھا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت